اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہ ذکر کیا ہے، جو یہ گناہ کرتا ہے، جو یہ گناہ کرتا ہے، جو یہ گناہ کرتا ہے اس کو عذاب ہوگا، لیکن آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ کہ جو شخص توبہ کرتا ہے، اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے، ایماندار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ جو شخص توبہ کا ارادہ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے جواب نہیں ہے، آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں پاکستان نیا ہوں اور آپ احباب ماشاءاللہ سب کے سب یہاں پر اکٹھے ہیں، کس کی بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر۔ ایک یہ واحد جگہ ہے، میں یہ 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں، یہاں پر سارے جھگڑے ختم ہیں۔ اسی صف میں پاکستان والے بیٹھے ہیں، اسی صف میں انڈیا والے بیٹھے ہیں، اسی صف میں بنگلہ دیش والے بھی اسی صف میں، سارے کے سارے کس کی بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اسی بنیاد پر اکٹھا فرمائے۔ میری قوت گویائی مسلوب ہو رہی ہے، میں اسی طرح بول نہیں پا رہا کیونکہ ابھی جو یہاں پر تشریف فرما تھے وہ میرے چچو جان ہیں، اس وجہ سے ان کا روگ بھی ہے، دبدبا بھی ہے، صحیح طرح سے نہیں بات سمجھا پا رہا، اس وجہ سے پوچھا ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص، اس نے 99 مرڈر کر دی، 99 قتل کر دی۔ آج ہمارے معاشرے میں اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ اشتہاری ہوتا ہے نا 3-4 قتل کر دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ او بھائی اس سے بچو، یہ تو مار دیتا ہے۔ بڑے بڑے ٹکے، بڑے بڑے اشتہاری، بڑے بڑے ڈاکے، ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں اس کی حیبت کا کہ اس نے کتنے قتل کیے؟ 99۔ اور یہ بھی نہیں کہ مفرور ہے، مفرور نہیں ہے، بھاگا ہوا نہیں ہے، اعتراف کرتے کہ ہاں میں نے 99 قتل کیے ہیں، تم میں ہمت ہے تم مجھ سے پوچھو۔ نہ وقت کی حکومت اس کو پکڑ سکتی، اتنا پاور ہے، کوئی اس کو بات نہیں کر سکتا، صرف وہ خود ہے کہتا ہے میں نے قتل کیے۔ ایک دن خیال آیا قتل تو تو نے کر دی ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ایک ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، اگر اس نے پوچھ لیا تو کیا بنے، کیا حالت ہوگی؟ یہ دنیا والے تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، جو دنیا کا مالک ہے، میرا اور آپ کا مالک ہے، اس نے پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ آج ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کے اندر کوئی پوچھے نہ پوچھے، ایک ذات ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے اور اس نے ہمارا حساب لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ خیال آیا، ایک بندے سے مشورہ کیا، اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، مشورہ لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص ایک عابد کے پاس گیا، ایک عبادت کرنے والے کے پاس، ایک راہب کے پاس گیا جو عالم نہیں تھا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جاننے کے لیے ہمیں عالم کا ہونا ضروری ہے. ہمارے لیے دین جاننے کے لیے عالم دین کا ہونا ضروری ہے. عالم نہیں ہے تو یقین مانیے ہم کہیں نہ کہیں بھٹک جائیں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے کبار مفسرین جن کے پاس علماء نہیں تھے، خود تحقیق کی، کسی نے کسی مسئلے میں غلطی کا، عالم نہیں تھے. حضرت سلمان فارسی نام سنا ہے کسی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب مجوسیت سے نکلے تو عالم کے پاس گئے، اس کی خدمت کی کہ جی مجھے حق جاننا ہے، حق جاننا ہے، حق جاننا ہے. وہ عیسائی عالم کہنے لگے کہ حق اگر جانتے ہو تو ہم حق پر نہیں ہیں. ہماری انجیل میں لکھا ہے کہ کھجوروں جہاں پر زیادہ باغات ہوں گے وہاں پر ایک آئے گا، اپنے آپ کو نبی کہے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، وہی سچا پیغمبر. عالم نے رہنمائی کی ہے. لہٰذا میرے بھائیو ٹھیک ہے یہ گوگل، یوٹیوب سب کچھ، یہ بھی آج کے دور کے علماء، سوشل میڈیا بھی آئے، جو کچھ میڈیا میں دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یقین کرتے چلے جاتے. علم سیکھیے، علماء کے پاس آئیے، بیٹھیے، علم دین حاصل کیجیے. 1-2 سال لگتے ہیں، زیادہ محنت بھی، 1-2 سال محنت کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی سے منور کرتے ہیں. یا ایک کام کر لیں میرے بھائی، ایک کام یہ کیجئے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے جہاں پر ترجمہ ہوگا، اس ترجمے ہونے سے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائیں. ہمارے پاکستان میں یہ رواج ہے کہ فجر کی نماز کتنے بجے، ظہر کی اتنے بجے، عصر کی اتنے بجے، اور لکھا ہوتا ہے جمعۃ المبارک. نماز جمعہ کہیں میں نہیں لکھا ہوتا. جمعۃ المبارک کتنے بجے؟ 1:30 بجے. اور خطیب صاحب کتنے بجے شروع کرتے ہیں؟ 1:45 بجے. پون گھنٹہ ہم سب نے رخصت دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے جب جمعہ ختم ہونے لگے 2 رکعت آ کے پڑھو چلے. آپ ایک کام کر لیں کہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لیں. مجھے 1-2 بھائی ایسے چاہیے کہ جو انشاءاللہ آج بھی یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ آئندہ جس مسجد میں ترجمہ ہوگا ہم جمعہ شروع ہونے سے پہلے جائیں. 1-2 ساتھ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، کوشش کریں گے. آپ یہ کام کر لیں، 3 ہفتے نہیں گزریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی دنیا بدل دے. اس نے 99 قتل کر دی. ایک راہب کے پاس گیا، جی میں نے 99 قتل کر دیے ہیں تو کیا میری بخشش ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں ہے. 99 قتل کیے، چھوٹا کام ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میری بخشش نہیں ہے تو آپ بھی جاؤ. وہ عابد کو بھی مار دیا، لیکن ابھی بھی دل میں خیال ہے کہ میں بخشا کیسے جاؤں. ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے وہ اللہ ہے، غفور رحیم ہے، آپ معافی معاف کر دے گا. لیکن ایک بات ہے، جس بستی میں آپ رہتے ہو یہ زیادہ گناہگاروں کی بستی ہے. اگر آپ دل کی دنیا بدلنا چاہتے ہو، نیک ہونا چاہتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ کو صحبت بھی نیک لوگوں کی حاصل کرنی ہوگی. اللہ کے نبی نے ہمیں درس دیا کہ اگر آپ بھی نیک بننا چاہتے ہو تو دوستی بھی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ نیک کے ساتھ. صحبت در صالح صالح کنن و صحبت در طالح طالح کنن. اچھے کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے. ہم یونیورسٹی میں تھے، ایسی کئی مثالیں دیکھی ہیں. ایسے بھائی جو FSC کے بعد یونیورسٹی میں آئے، اسموکر نہیں تھے، ساتھیوں کے ساتھ رہے، کئی کی عادتیں ڈل گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو نیک بنائے. تو وہ شخص گیا عالم کے پاس، اس نے مشورہ دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. رستے میں جا رہا تھا، اس کی وفات ہو گئی، موت ہو گئی. اب جس بستی سے وہ نکلا ہے وہ اس بستی کے زیادہ قریب، جہاں پر جانا تھا اس سے زیادہ دور ہے. جنت اور جہنم والے فرشتے آگے دونوں کہنے لگے ہم نے لے کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، اس کی زمین کو ماپ لو، اگر یہ پچھلی بستی کے قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے
قریب ہے تو جنت والے لے جائیں. دونوں نے مانگنا شروع کیا. اللہ کو اس کے بندے کی توبہ اتنی پسند آئی, اتنا خلوص پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا قانون بدل دیا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا. زمین سکڑ گئی, وہ شخص تکلیف بستی کے زیادہ قریب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی خالص توبہ کے ارادہ کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. جاب نہیں مل استغفار کرے, تنخواہ رکی ہوئی استغفار کرے, گھر میں تنگی ہے استغفار کرے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, ہر غم سے نکلنے کا ذریعہ. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. استغفار کا آخری فائدہ, بہت سے فائدے ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے. حضرت نوح, آپ نے سب میں سے نام سنا ہے, سب نے سنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں کہتے ہیں, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کے فائدے, پہلا فائدہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا, کسی جگہ پر بارش کی ضرورت ہے, استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی برکھا برسا دے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, مالی پریشانی ہے, بیٹے نہیں ہیں, استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ صالح اولاد سے نواز دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اکانومک لاس ہے, امن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہر قسم کے رحمت اور فراوانی دے گا. استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کا ایک ذریعہ ہے, ایک میتھڈ ہے کہ استغفار کے فائدے ریوائز کرتے ہیں. بس میں آپ سے پوچھوں گا, آپ مجھے بتائیں. اچھا, سب سے پہلا فائدہ, ہر تنگی سے نجات, ہر غم سے نجات, اور رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے ہم سوچ بھی. بیٹے اللہ تعالیٰ نوازے گا. مالی پریشانی, جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں پر بارش آ جائے. یہ سارے کے سارے فوائد کس کی وجہ سے ہیں؟ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے رہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے مجھے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر احسن الجزاء. اتنے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو شفا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مرنا اور جینا اسلام پر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. جتنے بیمار ہیں شفا نصیب فرمائے. یا اللہ ہم اس ملک میں ہیں, پردیش میں, اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. آخر میں بہت شکریہ احباب کا, خصوصاً مکتب جالیات کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا, خصوصاً میرے چاچو جان. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں زندگی میں برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اچھا, میں انشاءاللہ حرمین کی فوازوں میں تلاوت کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم سب انکریج کریں اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو کہ وہ بھی قرآن مجید سے دل لگائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جعل مع اللہ إلها آخر
في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان